السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سندھ پولیس کی سازشیں۔ ان سازشوں کا ذمہ وار کون ہے اور کیا سازشوں کے بغیر سندھ پولیس کا کوئی ایک بھی کام نہیں چل سکتا، جس کے لیے سازشی حربوں کو اختیار کرنا پولیس کے بڑے افسروں کے لیے بہت ہی ضروری ہو چکا ہے۔ آج ہم سازشوں پر جو ہے وہ کھل کر بات کریں گے کہ آخر سازشیں کرنے کی ضرورت یا نوبت ان بڑے افسروں کو کیوں آج کل پیش آ رہی، جس کی وجہ سے سندھ پولیس کا جو میں ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ اس وقت طاری ہو چکی ہے، اور ہر بڑا افسر جو ہے وہ ایک دوسرے کو شک بری نگاہوں سے اس وقت دیکھ رہا ہے۔ مجھے سازش پر جو ہے آج اپنا پروگرام کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے ٹنڈو الیار میں پیش آیا تھا آج سے 2 سال قبل، جس کے ایک مرکزی ملزم پولیس کانسٹیبل جو ہے عبدالکریم کو جو ہے ٹنڈو الیار کی پولیس نے آج گرفتار کر لیا، جس نے سازش کر کے اپنے ہی وکیل بیٹے کے ساتھ مل کر اپنے سوتیلے بیٹے عیسیٰ کو جو ہے عیسیٰ سان کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے اس کی لاش نہر میں پھینک دی۔ یعنی اتنا خطرناک کام جو کیا انہوں نے، محض جو ہے 10 کروڑ روپے مالیت کی اس اراضی کو ہتھیانے کے لیے جو کہ مقتول کے نام پر تھی، اتنا بڑا کام کیا سازشوں کے نتیجے میں، اور ایسا کر کے انہوں نے خود اپنی ہی سگی بیٹی کو جو ہے وہ بیوہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پوتی کو یتیم کرنے کا بھی سنگین جرم کیا۔ یہ تمام کام جو ہے، یہ جو خوفناک واردات ہے، یہ بھی سازش کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سازش پر ہے۔ اس قتل کی واردات پر ہم پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں سندھ پولیس میں جو اس وقت ہیجانی کیفیت طاری ہے، محض سازشوں کے نتیجے میں، یعنی کہ اعتماد کا فقدان نہیں بلکہ اعتماد کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پھر سازشیں جو ہے وہ جنم لینا شروع ہو جاتی ہے، اور سازش جو ہے وہ کسی بہادر کا شیوا نہیں۔ بہادر آدمی جو ہے وہ کھل کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے سینہ چوڑ کر آپ کے سامنے آ کے آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن جو سازشی کرنے والا ہوتا ہے، جو سازش کا سہارا لیتا ہے، وہ ہمیشہ کمزور اور بزدل ترین انسان ہوتا ہے، جو کہ سازش کے ذریعے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ناک آؤٹ کرتا ہے اور اسی میں جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔ تو سازش جو ہے وہ ہمیشہ بزدلوں کا، ڈرپوکوں کا، کمزور ترین لوگوں کا شیوا رہا ہے ماضی سے ہمیشہ۔ اب سندھ پولیس میں جو ہے آج کوئی ایک بھی بڑا جو کام ہے وہ سازش کے بغیر، یعنی سازشی تھیوری کو اپنائے بغیر جو ہے وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ سندھ پولیس میں جو بڑی پوسٹیں ہیں، پوسٹوں کا حصول اس کے لیے سازشوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ان پوسٹوں کو مخالفین کے حملوں سے بچانے کے لیے، اپنے پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے، دوسروں کے سیاسی سفارشات کو زیرو کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ سازشی ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت جو ہے سندھ پولیس کی حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے افسران جو ہے وہ ایک دوسرے کو شک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ماحول میں ایک کھینچا تانی ہے اور ایک اچھا خاصا گھٹن زدہ ماحول جو ہے ان سازشوں کی وجہ سے بن چکا ہے۔ اور اس سازشی تھیوری میں جو ہے میرا پروگرام جو ہے وہ بہت ہی مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، اور مرکزی کردار اس حوالے سے نہیں کہ خدا نخواستہ میں کوئی سازشوں کو ہوا دے رہا ہوں، یعنی کہ ان سازشی تھیوری میں جو ہے میرا پروگرام، اور خاص طور سے جو میں جس قسم کی گفتگو کرتا ہوں وہ خاص طور سے جو ہے اس پر بحث ہوتی ہے کہ انہیں یہ اہم ترین اطلاعات، یعنی کہ گھر کا بیدی کون ہے۔ اب میرے ساتھ یہ بڑی مصیبت ہے کہ اگر مخالفین جس کے خلاف اگر میں کوئی خبر پروگرام کرتا ہوں، یعنی کہ کسی پر اگر میں کوئی تعمیری تنقید کرتا ہوں، اس کا تو میرا مخالف ہونا یا میرے سے نفرت کرنا یا میرے خلاف باتیں کرنا یا مجھے برا بھلا کہنا وہ تو ایک فطری امر ہے۔ لیکن یہاں مجبوری یا بدقسمتی یہ ہے کہ جس سے متعلق اگر کسی پولیس افسر نے کوئی اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور اس
کی میں فیور کر رہا ہوں اور اس کو جو ہے میں اپنے پروگرام کی زینت بنا رہا ہوں، جو کہ بنانا چاہیے کہ بھی کسی صرف میں منفی پہلو کو اجاگر کرنا پسند نہیں کرتا۔ جہاں کوئی مثبت پہلو ہے اور کوئی اچھا کام کسی بڑے پولیس افسر نے کیا تو میں اس کو بھی چار چاند لگاتے ہوئے اجاگر کرتا ہوں، اپنے پروگرام کی زینت آتا ہوں۔ لیکن اگر ایسا کرنے سے بھی جو ہے جس افسر کی میں یعنی کہ شان میں کوئی اچھے الفاظ استعمال کروں، اس کے فیور میں پروگرام کروں، تو اس کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ اور وہ تمام افسران جن کے خلاف میں پروگرام کرتا ہوں وہ انہیں پھر شک بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک طریقے سے وہ گھر کا بیدی اسے ہی خیال کرتے ہیں، اور دوسرے معنوں میں جو ہے اس پر جو ہے وہ پھر ہمراز راہی کا لیبل جو ہے وہ چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کے بڑے افسران جو ہے وہ مجھ سے چاہنے کے باوجود جو ہے وہ رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، کہیں ان پر جو ہے یہ لیبل چسپاں نہ ہو جائے کہ وہ جو ہے نہ صرف گھر کا بیدی ہے بلکہ وہی ہے اصل میں ہمراز راہی۔ یہ شکایتیں جو ہے وہ مجھ سے بہت سارے سندھ پولیس کے گریڈ 20 کے گریڈ 21 کے افسران کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں، لیکن یہی خوف ہوتا ہے کہ ہمارے سربراہ جو ہیں انہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ تمام تر معلومات یا تمام تر جو اطلاعات گھر کے اندر کی ہے وہ ہم آپ کو فراہم کریں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب میرے لیے بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ میں پروگرام کروں تو کیا کروں۔ مخالفت میں پروگرام کرتا ہوں تو بھی میرے پیچھے لوگ پڑ گئے ہیں، حمایت میں پروگرام کرتا ہوں تو اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، خود پولیس والے پڑتے ہیں۔ پھر کروں تو میں کیا کروں؟ کیا میں پولیس سے متعلق یا کرائم سے متعلق میں پروگرام چھوڑ کر کیا میں قوالیوں پر پروگرام کروں، نعتیں سنانا شروع کر دوں، شاعری پر پروگرام کروں، یا پھر موسم پر میں پروگرام کروں، یا پھر میں سیاست پر پروگرام کروں؟ میں کروں تو کیا کروں؟ میرا تجربہ جو ہے وہ پولیس سے متعلق ہے۔ پچھلے 35 سالوں سے جو ہے پرنٹ میڈیا میں جو ہے میں کرائم رپورٹنگ ہی کرتا چلا آ رہا ہوں، تو مجھے جو ہے اپنی ہی اس فیلڈ میں تجربہ ہے، تو اپنی فیلڈ کے تجربے سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی تھی 2-2.5 سال پہلے، اور اس روز سے جو ہے میں صرف اور صرف جو ہے خاص طور سے پولیس پر ہی پروگرام کرتا چلا آ رہا ہوں۔ پولیس میں کسی اور معاملے میں جو ہے پرموشن ہوا ہو یا نہ ہو، سندھ پولیس نے کسی اور معاملے میں جو ہے ترقی کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن دو فیلڈ ایسے ہیں کہ جس میں سندھ پولیس نے جو ہے اتنی ترقی کی ہے کہ پاکستان کی باقی تمام صوبوں کی پولیس پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ دو جو فیلڈ ہے اس میں ایک تو کرپشن ہے، کرپشن میں سندھ پولیس اس وقت غوطے کھا رہی ہے، دوسرا جو ہے وہ سازش ہے۔ اتنی سازشیں سندھ پولیس میں ہیں، اتنی سازشیں ہیں کہ ان کی سازشوں سے جو ہے آزاد کشمیر کی پولیس ہو، گلگت بلتستان کی پولیس ہو، بلوچستان کی پولیس ہو، خیبر پختونخوا کی پولیس ہو، یا پھر پنجاب کی پولیس ہو یا اسلام آباد کی پولیس، سب لوگ جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں کے پی ایس پی افسران جو ہے یہاں پوسٹنگ کروانے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ وہاں خراب ہو جائے گا، ہماری نوکری وہاں تیل ہو جائے گی، ہمیں بہت ہی شدید ترین محکمہ جاتی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے سندھ پولیس میں نوکریاں پوسٹنگ لینے کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر جو ہے سازشی تھیوری کا نہ رکنے والا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہی سازشی تھیوری میں مخالفین کو کچلتے جو ہے وہ اب اپنے ہی ہم زبانوں کو بھی جو ہے وہ کچلنے پر آ گئے۔ اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے وہ کچھ اسی طریقے سے ایک ہیجانی کیفیت طاری ہے، یعنی کہ اعتماد کا فقدان ہے، ایک دوسرے کو شک بری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر جاسوسی کا، مخبری کا جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ گھر کا بیدی ہے، یہ گھر کا بیدی ہے، یہ لنکا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ میری پوسٹ کے پیچھے خط پڑ چکا ہے، یہ مجھے بے دخل کر دے گا یا یہ کر دے گا۔ اس قسم کی ایک عجیب قسم طرح کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں پیدا ہو چکی ہے۔ دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بہت ہی پڑھے لکھے یعنی مقابلے کا امتحان پاس کر کے سندھ پولیس میں آنے والے ذہین لوگوں کے ذہنوں کی یہ حالت ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے یعنی کہ سازشوں کو جو ہے وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ یہ سازشیں جو ہیں بغیر یونیفارم کی جو شعبے ہیں وہاں پر تو سازشیں کام آتی ہیں، لیکن یونیفارم کا جو شعبہ ہے یعنی کہ پولیس فورس، اس میں یہ سازشیں جو ہے وہ کامیاب نہیں آتی۔
میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سازشیں جو ہے وہ رینکر بھی کرتے ہیں، لیکن رینکر جو ہے وہ جرائم کی روک تھام میں جو ہے وہ سازشوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹا پھینکا جاتا ہے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ، کیڑے کے ساتھ، تو مچھلی بیچاری جو ہے لالچ میں آ کے پھنس جاتی، یہی سازشی حربہ جو ہے رینکر بھی استعمال کرتے ہیں مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ کسی منشیات فروش کو پکڑنے کے لیے جعلی گاہک بنا کر بھیجا جاتا ہے اپنے ہی مخبر کو، اور گاہک کے ذریعے جو ہے اس منشیات فروش کو پکڑوایا جاتا ہے، یہ بھی سازش ہے۔ جواریوں کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ جواریوں کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ہی بندے کو جو ہے جواری بنا کر بھیجا جاتا ہے، جوا کھیلتے ہوئے تمام جواری پکڑے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی جو جرائم ہیں، ڈاکو تک کو پکڑنے میں جو ہے پولیس والے اپنے کارندے جو ہے مخبر بنا کر بھجواتے ہیں، اور پورے کے پورے گروہ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سازش ہیں، لیکن یہ سازشیں جو ہیں تعمیری ہیں، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے والی سازشیں نہیں ہیں، دوسروں کی سروسز سے کھیلنے والی سازشیں نہیں ہیں۔ یہاں سندھ پولیس میں تو یعنی دوسروں کے سروسز سے کھلواڑ کیا گیا انہی سازشوں کے نتیجے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹھنڈو علیار پولیس کی، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے عبدالکریم عرف عدلو، یہ خاص خیلی ہیں، ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے ہی سوتیلے بیٹے یعنی محمد عیسیٰ ساندھ، ان کے والد کا نام جو ہے احمد ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی والدہ جو ہے ان کا نام سابل ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے ہی دیور سے جو ہے دوسری شادی کی، یعنی یہ کانسٹیبل عبدالکریم عرف عدلو جو ہے یہ ان کی دوسری شادی جو ہے سابل سے ہے، اور ان کی جو پہلی بیوی کا نام لیلا ہے۔ لیلا جو ہے بڑی بہن ہے سابل کی، اور سابل جو ہے وہ چھوٹی ان کی بہن ہے، تو دو بہنوں کا ایک شوہر ہے، مطلب ہے کہ یہ بھی ایک غیر شرعی ہے کہ کس طریقے سے شادی ہوگی، لیکن انہوں نے شادی کی، اور شادی کے وقت جو ہے اس محمد عیسیٰ کی عمر جو ہے وہ صرف اور صرف 2 سال تھی، یعنی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے پاس جو ہے ان کے آبائی جو زمین تھی تقریباً کہتے ہیں کہ 16 ایکڑ زمین تھی، جس کی مالیت اس وقت جو ہے 10 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس 10 کروڑ روپے مالیت کے یعنی کہ زمین پر قبضہ جمانے کے لیے جو ہے اس کانسٹیبل عبدالکریم نے جو ہے ایک سازش تیار کی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر۔ ان کا بیٹا علی نواز جو ہے وکیل ہے، وکیل بیٹے کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا، سازش بنائی کہ کس طریقے سے جو ہے اس عیسیٰ کو جو ہے راستے سے اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو پھر اس کے نام پر جو بھی زمین ہے یہ زمین ایٹومیٹک جو ہے میرے پاس آ جائے گی، اور میرے پاس آنے کا مطلب ہے کہ تم جو میرے بیٹے ہو، تم بیٹوں میں اس کو میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ سازش تیار ہو جاتی ہے، اور سازش کے تحت ہی جو ہے پھر خود عیسیٰ کو جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، 2 سال پہلے یہ واردات کی گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو محمد عیسیٰ ہے جو کہ سوتیلا بیٹا ہے عبدالکریم کا، یہ عبدالکریم کا داماد بھی ہے۔ سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ ایک بھائی کی بہن سے شادی کیسے ہو گئی، اس سے قطع تعلق کہ اس کی سوتیلی بہن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ شادی نہیں کر سکتے۔ شادی جو ہے وہ عیسیٰ کی جو ہے اپنی بیٹی سے کروا دی، اور اس کو اغوا اور قتل کرنے کی صورت میں جو ہے اس ملزم جو ہے عبدالکریم نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی جو ہے نہ صرف بیوہ کیا بلکہ اپنی پوتی کو جو ہے یتیم بنانے کا بھی یہی کانسٹیبل ذمہ وار ہے۔ اب واقعہ ہے کیا؟ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ جو ہے یہ جو پولیس کی جو رپورٹ ہے، پولیس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، 2020 کا ہے۔ اس کی ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے یہ 63/2020، اغوا ہے یہ 364 392 3460/2020۔ اس وقت جو ہے ٹنڈو علیار کے ایس پی جو تھے رخسار کھاوڑ تھے، تھانہ عمر سان میں جو ہے اس کی یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔
ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو ہے یہ گرفتار بھی ہوتے ہیں خود جو کانسٹیبل ہیں عبد الکریم، لیکن کوئی شواہد نہیں ملتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کو ایک کلاس ان ٹریس کر دیتے ہیں، اور اس میں اس کی کورٹ سے ضمانت ہو جاتی ہے، ضمانت پر یہ ہیں۔ بعد میں جو ہے وہ اس میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ چلا جاتا ہے، اور ہائی کورٹ میں جو ہے پھر 7 اکتوبر 2022 کو جو ہے ٹنڈو العیار کے جو ہے ایس ایس پی جو اس وقت کے ہیں فاروق بجارانی کی پیشی ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ اگر 3 دن کے اندر اندر جو ہے اس کیس کو مغوی کو ہر حال میں بازیاب کر کے ہمارے روبرو پیش کرو۔ اب یہ جب حکم نامہ انہیں ملتا ہے تو پریشانی میں آتے ہیں، اور اسی وقت جو ہے وہ مغوی عیسیٰ سان کا سراغ لگانے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں اپنے سی آئی اے کے جو ڈی ایس پی ہے اسلم لانگا کی سربراہی میں۔ اس میں ڈی ایس پی چمبر جو ہے میر لیاقت تالپور، ڈی ایس پی جھنڈو مری جو ہے محبوب حسین لن، ایس ایچ او منظور جمالی، انسپکٹر مظہر میدی، شکیل جمالی اور عبدالعزیز چھٹو پر مشتمل ٹیم جو ہے یہ پھر 48 گھنٹوں کی مسلسل تفتیش کے نتیجے میں جو ہے بالآخر جو ہے وہ کانسٹیبل عبد الکریم کے ساتھ ساتھ ان کے بھتیجے علی محمد کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کے 2 بیٹے جو ہے وکیل جو علی نواز ہیں اور عبد الستار، یہ دونوں جو ہے وہ مفرور ہے، اور ان کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو مقتول ہے عیسیٰ سان جو ہے، یہ عیسیٰ سان جو ہے یہ ٹیکسی ڈرائیور بتایا جاتا ہے، اور ٹیکسی ڈرائیور ہے، اور اس کے جو ہے ایک کوئی لڑکی ہے رینا جو ان کی گرل فرینڈ تھی، اس سے بھی ان کے مراسم تھے۔ یہ واردات جو ہے یہ 10 اکتوبر 2020 کا واقعہ ہے، یعنی اسی مہینے میں جو ہے آج سے پورے 2 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ یہ گھر سے مطلب کہ لڑ کر چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد جو ہے جیسے گھر سے نکل کے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کا باپ، اس کے دونوں بھائی اس کا پیچھا کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ واپس نہیں آتا۔ یہ بیان دیا ہے خود مقتول کی والدہ سابل نے، لیلا نے، اور اس کی بہن پروین نے۔ اب جب ملزمان یہ گرفتار ہو گئے ہیں تو گرفتاری کے بعد اب یہ عبد الکریم نے جو ہے زبان کھولی اور ساری بات بتائی کہ یہ جو ہے ہم وقوع والا روز جو ہے اس کی ٹیکسی جو ہے وہ ہم لے کے چلے گئے تھے، لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ یہ ٹیکسی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا اور یہ ہمارا پیچھا کرتا ہوا آئے گا۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ٹیکسی کے پیچھے کرتا ہوا ان کے پاس ان کے دوسرے گھر پر پہنچ جاتا ہے مقتول، جہاں پر جو ہے یہ سب اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی مار کٹائی کرتے ہیں۔ مار کٹائی کرنے کے بعد شدید زخمی کر کے اس کے منہ پر جو ہے تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی لاش جو ہے اٹھا کے ٹیکسی میں لے جا کر جو ہے وہ ایک اور قریبی جو تھانہ ہے ان کا، وہاں تھانے کے میں جو ہے وہ تھانے کے علاقے میں لے جا کر جو ہے ڈسٹرکٹ مٹیاری کے تھانہ پی ایس مٹیاریز میں جو ہے وہ ندی میں اس کی لاش پھینک دیتے ہیں، جہاں سے 2 روز بعد اس کی لاش بھی برآمد ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت تک یہ ان نون ہوتا ہے، اس کی کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔ یہ سارا سب کچھ انکشاف جو ہے خود اب کانسٹیبل جو ہے عبد الکریم یعنی انہوں نے کیا کہ ہم نے اس کو اس وجہ سے جو ہے وہ قتل کیا۔ اب یہ اور قتل کی واردات کے بعد جو ہے یہ اتنا ذہین ہے عبد الکریم کانسٹیبل اور اس کی بیٹا جو ہے جو وکیل علی نواز ہے، انہوں نے بڑی پلاننگ سے جو ہے وہ ایک خط جو ہے خود مقتول کی جانب سے، یعنی کہ یہ عیسیٰ سان کی جانب سے جو ہے ایک خط تحریر لکھوایا جاتا ہے اس کے دوست کے نام محبوب خاسقلی کے نام، جو کہ یہیں ٹنڈو العیار میں رہتا ہے، اور وہ خط کو پوسٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ حیدرآباد سے۔ اس میں لکھا ہے اپنے دوست کو کہ میرے گھر والوں کو بتاؤ کہ میں جھگڑ کر گیا ہوں اور میں جو ہوں ایران گیا ہوں بارڈر کراس کر کے، اور میں وہاں پر کام کروں گا، جب پیسے بہت ہو جائیں گے تو واپس آ جاؤں گا، لہذا مجھے تلاش نہ کیا جائے، میں ایران گیا ہوں کام کے لیے۔ یہ خط کر کے جو ہے وہ بھیجا
اس خط کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس کی تلاش جو ہے گھر والے بھی نہ کرے اور اس کی تلاش میں پولیس بھی تفتیش نہ کرے کہ مغوی زندہ ہے اور خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایران گیا. یہ سارا سازش ہی تھا جو کہ خود کانسٹیبل عبدالکریم خاصخیلی اور اس کے بیٹے جو ہے وہ علی نواز خاصخیلی نے ان کے ذہن کی اختراع تھی. انہوں نے جو ہے یہ پلاننگ کی تھی تاکہ پولیس مزید کارروائی نہ کرو، اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے خود مقتول کی جو والدہ ہے ان کو بھی، سابل کو بھی، اور اس کی جو بیوی ہے گل خان کو بھی، جو گل خاتون کو بھی ایک طریقے سے جھوٹا دلاسا دینے کی کوشش کی تھی کہ اس کا شوہر یا اس کا بیٹا زندہ ہے اور وہ ایران گیا ہوا ہے. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے تو اس کا کام تمام کر دیا ہے، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اس کی لاش ہم نے ندی میں پھینک دی، لیکن صرف اور صرف ان کو دونوں خواتین کو دھوکہ دینے کے لیے اور خود پولیس کو جو ہے مس گائیڈ کرنے کے لیے اس قسم کا خط لکھا. لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ ہے خود ٹنڈوالا یار کے نوجوان ایس ایس پی جو ہے فاروق بجرانی کا، جنہوں نے 72 گھنٹے سے بھی پہلے جو ہے 2 سالہ پرانا جو ہے ایک ان ٹریس کیس کو جو ہے ٹریس کر دیا اور اصل قاتلوں کو گرفتار بھی کر دی. اس میں جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے. اب میں تعریف ان کی کر رہا ہوں، لیکن میں پروگرام کی ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ میرا جو پروگرام اگر کسی کی تعریف میں بھی جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تباہی کا، بربادی کا باعث بنتا ہے. یہ میرا تاریخی پروگرام بھی جو ہے توپ کا گولہ بن کر جا کے ان پر گرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر میں سندھ پولیس کے آئی جی کے خلاف کوئی پروگرام کروں گا تو اس کے، اگر میں کسی ایس پی کے خلاف یا کسی ڈی آئی جی کے فیور میں پروگرام کروں گا تو اس کا اپنے اس ڈی آئی جی، اپنے اس ایس ایس پی کے خلاف غصے میں آنا، مشتعل ہونا یا اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا جو ہے ایک فطری امر ہے. اس لیے جو ہے مجھے بڑا محتاط ہو کے جو ہے اپنا پروگرام کرنا ہوتا ہے کہ میں کسی کے فیور میں بھی اگر پروگرام کروں تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے پریشانی کا باعث بنتا ہے. لیکن اب یہ چونکہ ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ان ٹریس کیس جو ہے اس نوجوان ایس ایس پی فاروق بجرانی نے ٹریس کر کے خود سندھ پولیس کا امیج جو ہے بہتر کر دیا، سندھ پولیس کے نام کو جو ہے 4 چاند لگا دیے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو پھر یہ تو بنتا ہے کہ اس کی میں تعریف اچھے لفظوں میں کروں، چاہے اب اس کی تعریف سے کسی کو دکھ ہوتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو پریشانی ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ یہ تو میرا کام ہے، میں کروں گا، تعریفیں میں کروں گا. تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع تھا، پولیس کی سازشیں. اور میں اللہ سے دعا کروں گی یا اللہ سندھ پولیس کو جو ہے اس سازشی تھیوری سے نجات دلا دے، تاکہ سندھ پولیس بھی پاکستان کے دوسروں صوبوں کی پولیس کی طرح سے جو ہے صرف اور صرف اپنی تمام تر توجہ جو ہے جرائم کی روک تھام پر صرف کرے، یعنی پروفیشنلزم پر اپنی توجہ صرف کرے. یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ بند کر دے. اس سے سوائے پولیس کا تماشا بننے کے اور پولیس کے ڈسپلن کا شیرازہ بکھرنے کے اور بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس طرح کی بونڈی حرکتوں کے نتیجے میں. امید ہے کہ میرا یہ پروگرام جو ہے سندھ پولیس کی بڑے افسروں کو یا خاص طور سے ان افسروں کو جو کہ اس وقت جو ہے سندھ پولیس میں جو ہے وہ سازشی حربہ استعمال کرنے کا یعنی کہ سبب بن رہے ہیں یا جن کو اس کا کہنے میں سرغنہ قرار دیا جا سکتا ہے، ان کو کچھ عقل آ جائے گی اور وہ جو ہے مزید جو ہے وہ سازشوں کا سلسلہ استعمال نہیں کریں گے، سازشی حربے استعمال نہیں کریں گے اور دوسرے اپنے کلیگ کو جو ہے پریشانی کا باعث بھی نہیں بنیں گے، دوسروں کے لیے یعنی کھڑے نہیں کودیں گے. اگر دوسروں کے لیے کھڑے کودیں گے تو پھر وہ خود بھی اس طرح کے کھڈوں میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. کہا جاتا ہے نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو کہ منظور خدا ہوتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ سندھ پولیس میں تبدیلیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ جو ہفتہ ہے اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ زونل ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے علاوہ خود سندھ پولیس کے سربراہ کی بھی تبدیلی کا جو ہے وہ اشارے جو ہے وہ اسلام آباد سے ہمیں مل رہے ہیں. اسی کے ساتھ مزید اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.